امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک بچے کا جانا اور بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی کوریجز کے ساتھ وہ جاتے ہیں محفل کے اندر، بال اٹھاتے ہیں۔ اب وہ جو محفل تھی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، اصول، منطق اور احادیث کی محفل لگی ہوئی تھی کہ جس میں ہزاروں لوگ تشریف فرماتے۔ اسی محفل کے سائڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اب کھیلتے کھیلتے ان سے کھیلنے والی جو آلے تھی وہ اسی محفل میں چلی گئی، لیکن ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی ادب احترام کی افضلیت کی وجہ سے وہ بچے اندر نہیں جا سکتے تھے، کتابوں کو پلانگ نہیں کر سکتے تھے، ریدم قرآن اور حدیث اصول فقہ جو وہاں پر درس چل رہی تھی اسی ردم کو نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ مؤدب بچے تھے، ان کو ادب سکھائی گئی تھی۔ ایک بچہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں یہاں پر کھڑے ہو، کس بات کی آپ انتظار کر رہے ہو، کیوں اتنی لمبی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انتظار کر رہے تھے۔ ایک بچہ کہنے لگے کہ ہم سے کھیلنے والی جو آلہ ہے وہ اس محفل میں چلی گئی، ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ محفل ہماری وجہ سے خراب نہ ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ تمہیں بھی ڈر لگتا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو یہ آلہ اٹھا کے دیتا ہوں۔ تو اسی وقت وہ بچہ بہت سارے حدیث کی کتابوں کو پلانگ کے جاتے ہیں، وہ آلہ اٹھاتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونی چاہیے، یہ کب تک آپ کھڑے رہتے اگر میں نہیں آتا۔ تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اس بچے پہ نظر پڑتی ہے اور اس کی بے ادبی پر اور اس کی اسی حرکتوں پر نظر ڈالتی جب پڑتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ جاؤ اس کی ماں سے پوچھئے گا کوئی آپ میں سے کہ کیا یہ بچہ اپنے باپ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر جب ان کی ماں کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں اسی مجلس میں سے، پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ کیا یہ بچہ اس کے باپ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کی اماں قسم کھاتی ہے کہ زندگی بھر میں کبھی کسی کو اس سوال کا جواب نہ دیتی، میں مر جاتی کبھی کسی کو نہیں جواب دیتی، میں پھانسی پہ لٹک جاتی، میں جہنم چلی جاتی، میں کبھی بھی یہ راز کسی کو نہ بتاتی، لیکن امام صاحب کہ میری زندگی بھر کی ایک خواہش تھی کہ میں کبھی ان کی خدمت کروں، کبھی ان سے ملاقات کروں۔ آج امام صاحب نے میرے پاس لوگ بھیجے ہیں اور وہ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر میں جواب نہیں دوں گی اور اگر میں سچائی نہیں بتاؤں گی تو قیامت کے دن میں پوری زندگی مجھے لگتا ہے کہ میری سفارش نہیں کی جائے گی، مجھے معاف نہیں کی جائے گا، کیونکہ میں ایک بہت بڑے امام کی جو وہ پیشن گوئی ہے، جو حقیقت ہے وہ میں جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ جی ہاں بالکل، جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ اس باپ سے پیدا ہوا ہے کہ جب اس کے باپ سفر پہ گئے تھے، یہ اسی باپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور باپ سے پیدا ہوا ہے، یہ ایک حرامی بچہ ہے۔ تو میری بات کا مقصد یہی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی بچوں کی بہترین ماحول نہیں ملتی، بہترین تربیت نہیں ہوتی، بہترین ٹیچرز نہیں ملتے، بہترین انسٹیٹیوشنز نہیں ملتے، بہترین محافل نہیں ملتے، بہترین ارد گرد لوگ نہیں ملتے، تو ان کی بہترین تربیت نہیں ہوتی، ان کے اندر درندگی آ جاتی ہے، ان کے اندر ہوس آ جاتی ہے۔ جب بچوں کے اندر درندگی آتی ہے، جب بچوں کے اندر ہوس آتی ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری بات کی مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین اخلاق سے نوازیے گا، بہترین آداب سے نوازیے گا، کہ تاکہ آپ کی بچوں پر یہ الزامات کل نہ آئے کہ کوئی آپ کے بچوں کو یہ نہ کہے کہ یہ تو حرامی ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کی حرکات ایسے ہوں گے، کیونکہ وہ ہسپتال کے سامنے سے بائک بگا رہے ہوں گے، وہ بوڑھوں کو گالی دے رہے ہوں گے، وہ آپ ہی کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہوں گے، وہ آپ ہی کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، اور وہ آپ ہی کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ باپ نہیں، آپ میرے بچے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین تربیت بچوں کی
ایک بہت بڑی ثبوت ہے، صرف اسی دنیا کی خوشیوں کے لیے نہیں، اسی دنیا کی خوشیوں کے لیے بھی کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جریہ ہوتا ہے، اور آپ کے پیچھے پے در پے ثواب ان کے اچھے اعمال آپ کو پہنچتے رہتے ہیں۔ تھینک یو فار